مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوشبو دعوت اسلامی، اور آج ہم لے کر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ڈپارٹمنٹس آف دعوت اسلامی، یعنی دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی کے اس مہکتے گلشن کے 3 بڑے ہی خوبصورت پھول لے کر آئے ہیں آپ تک، چونکہ خوشبو پہنچانی ہے۔ اور آج خوشبو پہنچانی ہے اس روشنی کی، اس چیز کی کہ جس کے بغیر انسان ہی مکمل نہیں ہوتا، علم کی روشنی۔ سبحان اللہ، وہ جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ علم ایک ایسی شمع ہے جو انسان کے اندر شاندار، یوں سمجھے، برائٹنس پیدا کر دیتی ہے۔ اور آج میں ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ون آف دا یونیک ڈپارٹمنٹس آف دعوت اسلامی، جنہوں نے امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو کہ جس کے پاس اتنے بڑے 3 ڈائیورسٹی کے ساتھ، 3 مختلف جہتوں کے ساتھ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹس ہوں اور اتنے شاندار انداز میں کام کر رہے ہوں۔ میں خود ان تینوں شعبہ جات سے بہت انسپائر ہوں۔ آپ میرا جوش بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ، نام بھی ملتے جلتے ہیں، مگر ان تینوں کے جو کام ہیں نا ناظرین، وہ کمال کے ہیں اور کتنے ہیوج ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں۔ میرے پاس یوں سمجھیے کہ یہ وہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن پر میں گھنٹوں الگ الگ پروگرام کروں تو بھی کم ہے، لیکن آج انشاءاللہ امید ہے کہ یہ روشنی آپ بھی محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے میری دائیں طرف سید ساجد شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پورے کراچی کے جامعۃ المدینہ کے نگران ہیں۔ لیکن دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ صرف کراچی میں نہیں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سید صاحب کی طرف چلوں، ہم چلیں گے انشاءاللہ ایک ڈاکیومنٹری کی طرف جو ہمیں بتائیں گے کہ جامعۃ المدینہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، آج کچھ پرفارمنس بھی ہیں ہمارے پاس۔ جی ہاں، 3 ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور ان تینوں ڈپارٹمنٹس کی چھوٹی چھوٹی سی پرفارمنس بھی ہیں۔ 2 بچے بھی آپ ہمارے ساتھ، ینگسٹر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اسٹیج پر، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، تو وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آج نیا بتائیں گے۔ تو بہرحال چلتے ہیں جامعۃ المدینہ کی ڈاکیومنٹری کی طرف، کیسے جامعۃ المدینہ کی مجلس کام کرتی ہے، دراصل ہے کیا جامعۃ المدینہ، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، پھر سید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ وہ پیارا شعبہ ہے جس میں عالم کورس اور مفتی کورس کروایا جاتا ہے۔ جب دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا تو دعوت اسلامی کے قیام کے بعد جو کہ اصل مقصد ہے علم شریعت، علم قرآن، علم سنت کی اشاعت، تو ایسے افراد کی حاجت تھی جو اس علم کو جاننے والے ہوں اور اس علم کو آگے پھیلانے کا مقدس جذبہ رکھنے والے ہوں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 1994 میں جامعۃ المدینہ کی پہلی برانچ کا آغاز کیا۔ یہ پہلی برانچ گودرا کالونی کراچی سے شروع ہوتی ہے اور اب تک الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی دنیا بھر میں سینکڑوں برانچز قائم ہو چکی ہیں۔ تشنگان علم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھانے کا سامان کرتے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی آئیے۔ قرآن کریم کی بہاریں، سنت کے رنگ، دعوت اسلامی کے سنگ۔ جناب ماشاءاللہ، اتنی ساری برانچز، اتنے سارے اسٹوڈنٹس اور ایک شاندار کام۔ سید صاحب کیا کہیں گے جامعۃ المدینہ کے بارے میں؟ جامعۃ المدینہ تو ایک ایسا شعبہ ہے، سچی بات ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ 10-15 منٹ میں تو ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اتنی اس کے اندر گنجائش ہے بیان کرنے کے حوالے سے۔ اولاً تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ یعنی یہ عالم کورس کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو عالم کے فضائل قرآن میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بندوں میں جن کے پاس علم ہے وہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے آیت کا۔ ٹھیک ہے، احادیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے واہ واہ، اسے دین کا عالم بناتا ہے۔ واہ تو واہ، کثیر احادیث مبارکہ اس کے فضائل پر مشتمل ہیں، اور اگر کہا جائے کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو مسلمان کا جو ایک معاشرہ ہوتا ہے وہ عالم کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر ہمیں عالم کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر معاشرے کو آپ عالم سے نکال دیں
تو معاشرہ بالکل ایک جنگل والا معاملہ ہو جائے گا نا. صحیح بات. جس طرح ابھی میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا تھا، یعنی ابھی اس وقت پورا ملک جیسے ہمارا سیلاب کے حوالے سے جو مسائل کا شکار ہے، تو آپ نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح دیں گے. صحیح ہے. یہ رہنمائی کہاں سے ملی ہمیں؟ بالکل ایسے ہی. ایک عالم نے ہی بتایا کہ آپ کو زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کیا اس کی احتیاطیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ہر شعبے میں ہمیں عالم کی ضرورت ہے. تو دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جب شعبہ قائم ہو، جس طرح بھی آپ نے سنا بھی، الحمدللہ اس وقت 1247 برانچیں ہماری سبحان اس اللہ. وقت دنیا بھر میں قائم ہیں، اور تقریباً 1,00,000 کے قریب، یعنی 96,000 طلبہ اور طالبات بنتے ہیں، تو 1,00,000 کے قریب ہی ہو گئے جی. اسٹوڈنٹ جو اس وقت الحمدللہ یہ کورس کر رہے ہیں. تو اب ظاہر معاشرے کو عالم بھی چاہیے، اور جس طرح کے حالات ہیں، واقعات ہیں، تو اب دعوت اسلامی اس طرح کے عالم پرووائڈ کر رہی ہے کہ جو معاشرے کے جو بھی معاملات ان کے ساتھ ساتھ وہ چلے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی بھی کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت جو ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں فارغ ہو رہی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 19,000 سے زائد ہو چکی ہے. اچھا، 19,000 تو کورس مکمل کر چکے ہیں اور عالم عالمہ کورس کر چکے ہیں. جی جی. اور 1,00,000 کے قریب کورس کر رہے ہیں اس وقت، رائٹ اوے کر رہے ہیں. جی، کتنے سال کا کورس ہوتا ہے؟ یہ 8 سال کا کورس ہے. ارے بھائی 8 سال کے لیے لوگ کہتے ہیں کون دین کے لیے ٹائم دیتا ہے. 1,00,000 اسٹوڈنٹس، اٹس ناٹ ایزی. بولنا آسان ہے، کبھی 1,00,000 کا مجمع دیکھیں تو پتہ چلے گا. اور پھر 1,00,000 لوگوں میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو شاید کھانا پینا اور رہنا بھی آپ یہ تقریباً فری میں ساری تعلیم ہماری، اور تقریباً اکثر جو ہے اس کے اندر وہ طلبہ ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا پیش کیا جاتا ہے، بعض کو کتابیں بھی دی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی. اندازاً کیا کتنا خرچہ ہوگا جامعۃ المدینہ کا؟ اس وقت جو میرا اپنا جو ہے کیلکولیشن، اس کے مطابق 2 ارب سے زیادہ خرچہ ہے صرف پاکستان میں. صرف پاکستان میں. پاکستان کے صرف جامعۃ المدینہ کے نیٹ ورک پر دعوت اسلامی 200 کروڑ سے زیادہ خرچ کرتی ہے، اور ہم بہت خوش ہیں اس پر، کیونکہ یہ تو معاشرے کی نیڈ ہے نا. عالم کے بغیر معاشرہ کیسے چلے گا؟ مساجد کے امام کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے تو سمجھ لیں کہ پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمیں علماء کی حاجت ہے. پیدائش کے بعد اذان کے لیے بھی ہمیں عالم دین چاہیے ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب چاہیے ہوتے ہیں، انتقال پر جنازہ بھی پڑھانا ہوتا ہے، بیچ میں نکاح ہوتا ہے تو نکاح بھی عالم صاحب پڑھاتے ہیں، اور پھر زندگی کے کئی موڑ پر ہمیں ان کی رہنمائی چاہیے. اور بہت اچھی بات سید صاحب نے کہی کہ اگر مثال دیتا ہوں ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھانے کے لیے، کہ کبھی پولیس کو ہٹا دیں، فورسز کو ہٹا دیں، تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ امن و امان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. لیکن اگر اسی طرح اگر آپ علماء ہی نہ ہوں معاشرے میں، تو پھر دین کی بقا کیسے ہوگی؟ لوگوں کو گائیڈ لائن کیسے ملے گی؟ تو اٹس اے نیڈ آف سوسائٹی. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ ہر شہر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. اور آج بھی دنیا میں ایسے کئی شہر اور ملک ہیں کہ جہاں علماء نہیں ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے کئی اسٹوڈنٹس نے، حالانکہ وہ کسی اور شہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے ہجرت کی، ٹریول کیا، دور دراز علاقوں میں سفر کیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پر. وہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ میں نے کہا نا کہ میں صرف ایک شعبے پہ بولتا رہوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں، کیونکہ میرا ٹریول بہت ہوتا ہے. اور میں نے وہاں جا کر جو جامعۃ المدینہ کے طلباء جو فارغ ہو کر گئے اور عالم دین بنے، اور انہوں نے وہاں جو کمال کیا ہے، اٹس امیزنگ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ناظرین، کہ جیسے میں نے کہا صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں، پھر آگے چلیں تو بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افریقہ کی طرف چلیں تو ساؤتھ افریقہ میں، تو کینیا میں، آگے موریشس میں، پھر امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں 20 سے زیادہ جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں. اب یورپ میں، اسپین میں، مطلب اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو اٹس امیزنگ کہ کہاں. اور پھر لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جناب ان ممالک میں تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں بھی 6 سال 8 سال کے لیے طلبہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور عالم دین بن چکے، کورس کمپلیٹ کر چکے. یو کے میں کئی بچوں نے جس کو کہیں کہ ختم کر لیا اپنا پورا کورس، اور اب وہ اسٹڈیز کروا رہے ہیں، وہ خود ٹیچر بن چکے ہیں. تو یہ وہ امپیکٹ ہے. اور ایک اور بات بتاؤں جامعۃ المدینہ کی، کہ جہاں جہاں انگلش نیڈ ہے نا، تو وہاں انگلش میں جامعۃ المدینہ چل رہا ہے. بنگلہ دیش میں بنگلہ میں جامعۃ المدینہ ہے، کئی جگہوں پر عربی زبان میں. ابھی ہم نے ترکی میں جامعۃ المدینہ شروع کرنا ہے، فیضان مدینہ تو وہاں بن چکا، تو انشاءاللہ وہاں ارادہ ہے کہ عربک زبان میں جو ہے وہ درس نظامی کروایا جائے گا. تو یہ وہ ڈائیورسٹی ہے جو آپ کو جامعۃ المدینہ میں نظر آتی ہے. سید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو طلبہ ہیں ان کی تربیت آپ کیسے کرتے ہیں، اور کیا اس کے طلبہ کا پھر امپیکٹ آتا ہے معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں، تربیت تو کیونکہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ہے، امیل سنت کا فیضان ہے، تو تربیت بہت زیادہ ہے ہماری یہاں اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ. یعنی باقاعدہ اس کا ایک شیڈول ہے، جدول ہے، اور جو فجر کی نماز سے لے کر پورے ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے جس طرح گزرتے ہیں. لیکن معاشرے کو جس طرح کا ایک فرد چاہیے، دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کا فرد فراہم کرے. ایک بہترین امام ہو، بہترین مبلغ ہو، بیانات کرنے کے حوالے سے بھی. تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایک احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار میں عالم بن جاؤں گا، تو جیسے معاشرے میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی عالم بن جائیں گے تو آپ ہاں. تو اللہ کی رحمت سے اگر کہا جائے اس وقت جو ہمارے عالم اسلامی بھائی ہیں، شاید وہ معاشرے میں سب سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. واہ واہ، اللہ کی رحمت سے. واہ.
اب دیکھیں یہ سامنے تشریف فرمائے، اگرچہ ان کے بعد دارالمدینہ، لیکن یہ بھی مدنی اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ. دارالمدینہ سنبھالے ہیں. ہاں، یعنی دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات کے جو کی پوسٹ پر لوگ ہیں نا، وہ جامعۃ المدینہ کے فارغ ہونے والے علماء ہیں. کیونکہ دعوت اسلامی کا تو امیر علیہ السلام کا پرانا خواب بھی ہے کہ بھئی دعوت اسلامی کو چلانے والے علماء ہی ہوں، کیونکہ یہ ہے ہی دینی کام. اچھا، پھر صرف دعوت اسلامی نہیں، بہت سارے لوگ درس نظامی کر کے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے اور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے. ہم نے کسی عالم دین کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا الحمدللہ. اللہ پاک روزی کا انتظام کرنے والا ہے. بعض اور لوگوں کے ساتھ ہم نے پرابلمز دیکھیں تو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ برکت ڈال دیتا ہے. لیکن چلے میں تھوڑا سا عوامی نمائندہ بن جاتا ہوں. بھائی میں اپنے بچے کو جامعۃ المدینہ میں ڈالوں تو کیا فرق ہوگا میرے بچے کو اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھائی فلاں جگہ والدین کو چھوڑ کر آ جائیں. اگر آپ کا بچہ عالم بنے گا تو وہ آپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، خدمت کو سعادت سمجھے گا، کیونکہ اس نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہوگا. قرآن و حدیث میں اس کے سارے والدین کے آداب وغیرہ بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے خاندان کے اندر جو عالم ہوگا وہ آپ کے خاندان کے لیے گویا ایک نعمت ہوگا. واہ واہ. قدم قدم پر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. اور یہ یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. سچی بات ہے، خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے. اور عالم کے جو فضائل ہیں نا ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اور لوگ جنت میں جائیں گے عالم کو روک لیا جائے گا کہ رک جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ. تو اگر میرا بیٹا ہی عالم ہوگا یا میری فیملی میں کوئی عالم ہوگا، میری بچی عالمہ، بچیوں کو بھی تو بناتے ہی ہے. جی جی. یعنی یہ کمال ہے نا کہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اور ماشاءاللہ واقعی میں تو پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میری بچی نے بھی درس نظامی جامعۃ المدینہ سے کیا کہ جو ہماری فیملی میں انوائرمنٹ چینج ہوا ہے، یعنی کمال. دیکھیں آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے نیک ہو جائیں اور بچے اگر درس نظامی کرتے ہیں یا دین کے کام میں لگ جاتے ہیں نا، تو آپ کو بہت سارے کام تو ان کو بتانے ہی نہیں پڑتے. وہ خود ہی گھر کا ماحول ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. تو ایک بار یہ کوشش کریں کہ آپ مطلب آپ کیا آفر کر رہے ہیں کہ لوگ داخلہ لیں؟ ابھی 96 ادارے اور بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہم تو مدنی چینل کے ناظرین کو آفر بھی کر رہے ہیں کہ جب بھی ایڈمیشن اوپن ہو تو ضرور اپنے بچوں کو داخل کرائیں. کیا بات ہے. دیکھیں ہم عالم کے ساتھ ساتھ اس وقت جو دعوت اسلامی کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ہم چینجنگ لے کر آ رہے ہیں، تو مڈل سے لے کر پی ایچ ڈی تک یہ جتنے بھی مطلب سیکشن بنتے ہیں الحمدللہ اس ساری رہنمائی بھی، اور ہمارے طلبہ سارے کام کر بھی رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. جی اچھا، اللہ کی رحمت سے. اچھا، اب تو کنز المدارس بورڈ بھی مل گیا آپ کو؟ جی بورڈ بھی مل گیا، اور میں عرض کروں گا کہ آپ دکھا بھی دیں. واہ بھائی، آپ بھی دکھائیں، صحیح سب آپ دکھائیں ماشاءاللہ. باقاعدہ اس کے اندر جو ہے پورا اس کا تعارف بھی موجود ہے. اور یعنی کنز المدارس جو بورڈ جو ہے اس کے تحت اگر آپ کرتے ہیں تو ایم اے اسلامیات کی آپ کو ڈگری مل جائے گی. یعنی اب وہ پہلے کہتے تھے جناب مدرسے کی ڈگری ملے گی تو کسی کام کی نہیں ہے. دعوت اسلامی کا اپنا کنز المدارس بورڈ ہے جو وفاقی وزارت تعلیم سے یوں سمجھے کہ اپرووڈ ہے، اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ڈگری ہولڈنگ انسٹیٹیوٹ الحمدللہ جامعۃ المدینہ بن چکا ہے. صحیح صاحب، آپ اسلام بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں، بتائیں گے؟ ہمارے یہ اسلامی بھائی الحمدللہ احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے بڑا شوق بھی رکھتے ہیں، اور تقریباً 3000 سے زائد احادیث ان کو یاد ہیں. اچھا، اور وہ عربی متن کے ساتھ؟ عربی متن کے ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، کیونکہ جامعۃ المدینہ میں سارا ایک سسٹم موجود ہے. کیا بات ہے. احادیث یاد کریں، آیتیں یاد کریں، تو ماشاءاللہ انہوں نے کثیر احادیث یاد کی. تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے. میں تو کہا کرتا ہوں جو ہمارا مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں تو اس میں جو ٹیلنٹ نظر آتا ہے اس میں میجورٹی طلباء جو ہوتے ہیں وہ جامعۃ المدینہ کے ہوتے ہیں. اور لوگ تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اتنی باتیں یاد کر سکتا ہے، اتنے مسائل، اتنے سوالات، اور پھر جتنا فاسٹ وہ رپلائی دیتے ہیں. تو ٹیلنٹ کی کمی اللہ کی رحمت سے نہیں ہے ہمارے شعبے کے اندر. اور آج ایک ایسے اسلام میں موجود ہیں، ان کو پہلے بھی ہم نے ہمارے اپنے ایک پروگرام میں پیش کیا تو اس وقت ان کو شاید 2300 حدیثیں یاد تھیں، اور آج ماشاءاللہ ان کو دیکھیں اتنے عرصے میں 3000 حدیثیں. ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، یہ 700 حدیثیں اور یاد کر گئے. تو یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ماشاءاللہ جذبہ دیا ہے. تو آئیے ہم ان سے کہتے ہیں، ہمیں بھائی 3000 حدیثیں سننے کے لیے تو شاید بہت ٹائم چاہیے گا، کچھ حدیثیں ہمیں پیارے آقا کی سنائیں، اور حدیثیں سنیں گے تو انشاءاللہ طبیعت اور ہری بھری ہو جائے گی. اور کچھ ایسی حدیثیں سنا دیں کہ جو ہمیں ہماری تربیت بھی کریں، ہمارے لیے پیغام بھی ہو اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رأیت البارحة عجبا، رأیت رجلا من امتی يحزف على الصراط مرة ويحبو مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاة علي فأخذته بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه او كما قال علیہ السلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا جو پل صراط پر کھڑا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، اور کبھی لٹک جاتا ہے. اتنے میں اس بندے مومن نے دنیا کے اندر جو مجھ پر درود پاک پڑا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ.
وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ پل صراط پار کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو آ پڑی ہے تیرے ہی نام سے ٹلی ہے، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود و سبحان سلام۔ اللہ، درود و سلام پڑھنے کی کیا شاندار فضیلت والی حدیث سنائی۔ ایک اور حدیث سنائی۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فقال ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صف لنا وجلہم لنا ان لا نکون منہم ونحن لا نعلم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے افراد کو جانتا ہوں جو کل بروز قیامت تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لائیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا۔ فقال ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیٹاگوریکل مینشن کر دیں، ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، ہمیں پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان میں سے نہیں ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، یا خزون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو ویسے ہی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، مگر وہ لوگ ہوں گے جب اکیلے ہوں گے تو گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کہ ان کا ظاہر کچھ ہوگا اور باطن کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، یہ ذرا سوچئے کہ اللہ کی رضا پانے والے کام ہیں، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اخلاص کے ساتھ پیش آئیں، خیال رکھیں لوگوں کا۔ تو یہ حدیثیں سنی ہیں تو سوچیں کتنے سارے میسج مل گئے، ان کو تو 3000 حدیثیں یاد ہیں۔ ہمارا بچہ بھی اگر عالم بن جائے گا تو ہمارے دلوں کی راحت کا سامان ہوگا۔ صحیح صاحب کچھ اور کہنا چاہیں؟ ہمیں کیا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنا ہے؟ میں رات کی جامعۃ المدینہ کا بھی جی تعارف پیش کروں گا جی کہ جی الحمدللہ صبح میں تو ہمارا پورا ایک سسٹم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جو مصروف لوگ ہیں ہمارے کام کاج کرتے ہیں، یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے رات میں بھی ہم نے شعبہ ارے واہ، قائم کیا ہے، تو چاہیں تو وہ رات میں بھی، یعنی جو دن میں نہیں کر سکتے وہ رات میں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اگلے کسی پروگرام میں ہم سنیں گے، جو آن لائن بھی ہمیں درس نظامی کرا دیتا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ اس کی بات انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کریں گے۔ ناظرین، جمپ کرنا ہے اگلے شعبے کی طرف، ایک اور یونیک شعبہ، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید دعوت اسلامی کے سب سے بڑے، یوں سمجھے کہ پاپولیشن کہہ لیں یا کوانٹٹی کے لحاظ سے سب سے بڑا اگر کوئی شعبہ ہے تو ون آف دا بگیسٹ ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی ہے، اور وہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ کمال کا شعبہ ہے، قرآن کی خدمت کا شعبہ ہے، کیسے کام کرتا ہے اور کتنے ہیوج، کتنے بڑے پیمانے پر کرتا ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کا آغاز 11 ربیع الغوث بمطابق 1411 ہجری 8 دسمبر 1990 کو کراچی میں ہوا۔ اس کا افتتاح شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی نے 11ویں شریف کی رات اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ مدرسۃ المدینہ کے قیام کی خبر عام ہوتے ہی اسلامی بھائیوں کی بڑی تعداد اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوانے کی غرض سے پہنچنے لگے، اور بہت ہی مختصر مدت میں مدرسۃ المدینہ کی تمام کلاسوں میں داخلوں کی تعداد مکمل ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا، اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدرسۃ المدینہ کی مزید شاخیں قائم کی جائیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیمات سے فیضیاب ہو کر قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ نومبر 1991 میں مدرسۃ المدینہ کی دوسری شاخ باب المدینہ کراچی کے علاقے گودھرا نیو کراچی میں قائم کی گئی، جبکہ مدرسۃ المدینہ کی تیسری شاخ کا قیام جنوری 1996 میں نشتر پارک سولجر بازار کے علاقے میں عمل میں آیا۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی پاکستان اور بیرون ملک 6626 شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ 6626 اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ برانچز ہیں۔ جی ہاں، آپ ذرا سوچیں کہ ہزاروں برانچز کا نظام چلانا، تو اس میں پھر کتنے اسٹوڈنٹس اور کتنے ٹیچرز اور کتنا ایکسپینڈیچر
اور اس کا نظام کیسے بنتا ہوگا. اٹس امیزنگ. آئیے بات کرتے ہیں ہمارے دانش بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی اتنے ہزاروں مدارس ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کا امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ پاکستان بھر میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ 6626 برانچز ہماری اب تک قائم ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ ہر تھوڑے دنوں بعد ہم جب بات, مجھے یاد تھا 5600 کچھ, تو ابھی تو ایسا لگتا ہے تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں تو یہ 700-800 طلبہ نہیں بڑھ گئے, 700-800 ان کی برانچز بڑھ جاتی ہیں. یعنی واٹ اے ہیوج. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اسپیڈی یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور سبحان اللہ. تو یہ کیسے مینج کرتے ہو بھائی؟ اصل میں ہمارا الحمدللہ رب العالمین باقاعدہ اس کا پورا ڈپارٹمنٹ, پورا نظام بنا ہوا ہے ہمارا. اور مدرسۃ المدینہ بیسیکلی اس کے اندر بھی ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مدرسۃ المدینہ بوائز, جس کو ہم کل وقتی مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں, اس میں 8 سے 4 8 to 4 بچے ہمارے پاس آتے ہیں, قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں. اور اسی ڈیوریشن کے اندر ہمارے بعض مدارس میں الحمدللہ اسکولنگ سسٹم کا بھی ہم آغاز کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا, یعنی مدرسہ کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ اس تعلق سے بھی مزید میں عرض کرتا ہوں. مزید ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ رہائشی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم بچوں کو باقاعدہ قیام و طعام کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. بچے ہمارے پاس رہتے ہیں اور اس کا باقاعدہ پورا شیڈول, پورا ایک جدول الحمدللہ ہمارا مینیج ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اسی طرح سے بچیوں کے ہمارے جو مدارس المدینہ ہیں, اس میں بچیاں 8 سے 4 2 سے 4 اپنی سہولت کے اعتبار سے آتی ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. یوں ہی ہمارا مدرسۃ المدینہ کورسز کا ایک شعبہ ہے, جس ڈپارٹمنٹ کے تحت الحمدللہ آن لائن کورسز بھی کروائے جاتے ہیں, ساتھ میں تجوید و قرات کورس بھی کروایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے قرآن لرننگ کورس بھی کروایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ قرآن. یعنی کہ ہم ان کورسز کے ذریعے ایسے قاری صاحبان, ایسے اساتذہ تیار کرتے ہیں کہ جو بچوں کو درست انداز میں قرآن پاک پڑھانا سکھاتے بھی ہیں, اور ساتھ میں یہ تربیت بھی کرتے ہیں ان کی کہ ان کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, یہ تو آپ نے اپنا طریقہ کار بتایا کہ اتنے بڑے کتنے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں پورے مدرسے؟ اپروکسیمیٹلی 2,69,000 ہمارے اسٹوڈنٹس آل اوور دا ورلڈ ہیں. اچھا, اس وقت یعنی 2,69,000 اپروکسیمیٹلی الحمدللہ. اچھا, 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹس. فیس کتنی ہے؟ فری آف کاسٹ, فی سبیل اللہ. اچھا ناظرین, یہ کہنا آسان ہے, 2.25 لاکھ بچوں کا فگر ہی سن کے بندہ حیران ہو جائے, پھر یہ سارے سسٹم کو وداؤٹ فیس چلانا. تو اگر میں پوچھوں کہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کا خرچہ کتنا ہوگا آپ کا؟ تقریباً 3 ارب روپے. 300 کروڑ روپے. پہلے والے ڈپارٹمنٹ نے 200 کروڑ بتا دیے, یہ 300 کروڑ نے بتا دیے, تو آلموسٹ 5 ارب روپے تو یہ دو ڈپارٹمنٹ پر ہی دعوت اسلامی خرچ کر رہی ہے. تو کیا ملتا کیا ہے مدرسۃ المدینہ سے؟ 3 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو اس سے بینیفٹس کیا ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظ پرووائڈ کر رہے ہیں. واہ. پھر ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ بینگا مسلم, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ قرآن پاک پڑھے, اور ہر کوئی اپنے بچے کو قرآن پاک تو پڑھانا ہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دینے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر تربیت بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں, ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے, اور تربیت بھی وہ کہ جو اسلام کو مکتوب ہے الحمدللہ رب العالمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ ہم باقاعدہ بچوں کو مدارس میں دلاتے ہیں الحمدللہ. پھر الحمدللہ جب سے ہم نے اسکولنگ سسٹم کا آغاز کیا, اچھا, اس کا جو ہمارا سسٹم ہے, چونکہ ہمارے یہاں ایک مخصوص پیریڈ کے لیے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, اور اس مخصوص پیریڈ کے اندر بچوں کو باقاعدہ ایک اسکولنگ کا سسٹم اور ایک اسکولنگ کا نظام دینا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن جس قدر ہمیں رہنمائی ملی, شرعی رہنمائی لی گئی, اس کے اعتبار سے ہم الحمدللہ 6 مہینے کے اندر بچوں کو ایک کلاس پڑھاتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ بچے 1 سال کے اندر 2 کلاسز کلیئر کر لیتے ہیں. اچھا, دنیاوی جو اسکول کی کلاس ہے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور 1 سال میں 2 کلاسز بھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں, اور قرآن بھی وہ پڑھ رہا ہے. اور اس میں ہم پرائمری اور مڈل کی کلاسز پڑھاتے ہیں, انگلش, اردو, میتھس. اچھا, یہ ہم سبجیکٹس پڑھاتے ہیں بچوں کو پرائمری اور مڈل. اب یوں کہہ لیں کہ مدرسۃ المدینہ ایک گیٹ وے ہے جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ کا. ٹھیک ہے. اگر بچے ہمارے پاس مڈل پڑھ لیتے ہیں حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ, تو لازمی بات ہے کہ ان کو جب ایڈمیشن لینا ہوگا جامعۃ المدینہ میں, تو بچوں کا ایڈمیشن ان کی جو فرسٹ کلاس ہے اس میں ہو جائے گا, اور پھر بچے یہاں سے آگے بڑھیں گے. اور پھر وہاں آپ نے جب جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گیا تو پھر آپ ان کو میٹرک بھی کروائیں گے, انٹر بھی کریں گے. یعنی کمال ہو گیا نا ناظرین, کہ پورا ایک برج ہے کہ جہاں آپ نے بچے کو داخل کیا, حافظ قرآن بھی بنایا, وہ اسکولنگ بھی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں گیا تو عالم بھی بن رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ گریجویشن کی طرف بھی جا رہا ہے. اچھا, اس میں یعنی یہ برج بن گیا, پھر تو کافی اسٹوڈنٹ جاتے ہوں گے مدرسہ مدینہ سے. الحمدللہ رب العالمین. بلکہ ہمارے دعوت اسلامی کی اگر بات کی جائے
تو کئی شخصیات ایسی ہیں الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے باقاعدہ قرآن پاک پڑھا. اچھا کچھ اچیومنٹ بھی بتائیں نا، کون کون لوگ ہیں آپ کے؟ ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان صاحب ہیں الحمدللہ، اچھا جنہوں نے ہمارے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہے. یوں ہی مفتی قاسم صاحب بھی ہیں. ہمارے زبیر بھائی ماشاءاللہ دارالمدینہ کو لیڈ کرتے ہیں. ارے واہ، زبیر بھائی بھی الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے حافظ ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ کثیر حفاظ کرام ہمارے جو ہے وہ رمضان میں تراویح سناتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات تو بتائیں، کتنے حافظ اب تک مدرسۃ المدینہ نے دیے؟ 3.25 لاکھ بچے پڑھاتے ہیں، حافظ بھی بناتے ہیں کہ نہیں؟ تقریباً 1 لاکھ پلس حفاظ الحمدللہ اچھا دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پرووائڈ کر چکا. اللہ اکبر. ناظرین 1 لاکھ حافظ قرآن، اس کا مطلب یہ ہوا کبھی آپ کو صرف حافظ قرآن کا اجتماع کرنا ہو تو بہت بڑا اسٹیڈیم چاہیے. شاید پاکستان میں تو نہیں ہے 1 لاکھ کی کیپیسٹی والا. 1 لاکھ حافظ قرآن. تو اچھا یہ ان حفاظ نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہو؟ کیا سروسز دے رہے ہیں یہ بتائیں نا. ہمارے جو حفاظ ہیں یہ ہر سال ماہ رمضان میں مصلی سناتے ہیں، تراویح سناتے ہیں. اگر سپوز کر لیا جائے کہ یہ حفاظ بنانے کا سلسلہ کم ہو جائے تو الحمدللہ کئی ڈاکیومنٹریز کے اندر اور کئی مرتبہ مختلف مواقع پہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس طرح سے مسجدیں بنا رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان مساجد میں امام بھی چاہیے، ان مساجد میں مصلی سنانے کے لیے حفاظ بھی چاہیے. تو اگر یہاں سے سلسلہ موقوف ہوگا تو وہاں پہ مصلی کون سنائے گا؟ مجھے ایک سال کی رپورٹ آئی تھی کہ مور دین 20,000 حافظ قرآن وہ تھے ایک سال رمضان میں تراویح سنانے والے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن کیا. ایگزیکٹلی. اب آپ سوچیں ناظرین کہ 20,000 حافظ قرآن رمضان میں تراویح وہ سنا رہے تھے پاکستان کے اندر جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن مکمل کیا. مجھے وہ دن یاد ہیں، سید صاحب کو ہی پتہ ہوگا جو پرانے، جن کی پیدائش بھی کراچی کی ہے یا جو پرانے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کہ پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے باہر سے حافظ بلانا پڑتا تھا. کراچی میں حافظ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اب حال یہ ہے کہ کون سی بلڈنگ، کون سا محلہ، کون سا علاقہ جہاں تراویح نہیں ہو رہی. یعنی اتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ کے تراویح. دیکھیے یہ اچھی بات ہے نا کہ ماشاءاللہ قرآن جتنے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے. اچھا ایک بات میں اور تھوڑا ٹیکنیکل کرنا چاہوں گا، یہ میں دارالمدینہ والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، دونوں سے سوال ہے یہ کہ کیا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا فائدہ کیا ہوگا، چلے بھائی دینی فائدہ تو ہو گیا، میرا بچہ حافظ بن گیا. مگر میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد جو اس کا ذہن کھلتا ہے اور باقی علوم سیکھنا جو اسے آسان ہو جاتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا. اس کا باقاعدہ قریب سے مشاہدہ ہوا ہے کہ وہ بچے کے جو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں تو ان کا قوت حافظہ بھی الحمدللہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ یاد کرنا، ہم نے یعنی مشاہدہ کیا، تجربہ رہا ہے کہ وہ یاد کرنا مشکل نہیں رہتا. اب آپ کو بھی اس کا فیل ہوا ہوگا جامعۃ المدینہ میں جو حافظ آتے ہوں گے ان کا پڑھائی کا لیول بہت بہترین. آپ دیکھیں نا مفتی حسان صاحب حافظ بھی ہیں، آیت کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مفتی فاروق علیہ رحمہ حافظ بھی تھے اور عالم مفتی بھی تھے. تو اگر وہ حافظ عالم بن جائے تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. واہ واہ واہ. اتنا بہترین اس کا، پڑھنے میں بھی اس کے لیے بہت آسان ہے، چیزیں یاد کرنا. ایسا اسکول میں بھی آپ نے فیل کیا؟ ایکچولی جو حفظ القرآن ہے، حفظ القرآن کے بعد یعنی دنیاوی علم جو ہے نا، بلکہ علم نہیں علوم اتنے ایزی ہو جاتے ہیں. کامرس ہو، آپ اکنامکس کی بات کریں، آپ کسی بھی یعنی آپ دنیا کی کسی بھی علم کی بات کریں نا، تو جیسے درس نظامی کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے جی کہ درس نظامی کے اعتبار سے یہ تو بات ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، لیکن جو اصول فقہ ہے، منطق ہے، اسی طرح بلاغت ہے، علم میراث ہے، بہت مشکل علوم ہے یہ. اس کے اندر یعنی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ٹریننگز لیتے ہیں. کس بات پر؟ کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، اسی طرح کریٹیو اسکلز پیدا ہو، لاجیکل تھنکنگ پیدا ہو. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ سے جو حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دے. واہ واہ. اور کشادہ کرنے کے بعد جب وہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے جاتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا ہے. اب دیکھیں قرآن یاد ہو گیا، تلاوت کی ہے یعنی ناظرہ پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، اب قرآن سمجھنے لگتا ہے. واہ واہ واہ. اب جب قرآن فہمی کی طرف آتا ہے تو مزید جو ہے نا سینہ اور قلب جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور پھر درس یہ نظامی میں 30 علوم پڑھائے جاتے ہیں تقریباً. اللہ اکبر. 30 علوم. اچھا یہ ناظرین واقعی یہ جب ہم مجھے یاد ہے جب ہم میٹرک کر رہے تھے یا اسکول میں پڑھ رہے تھے پھر کالج میں گئے تو میرے ذہن میں ایک سوال اس زمانے میں بڑا آتا تھا کہ یار یہ x2 اور لوگیرتھم اور اتنے مشکل سوال، بھائی ہمیں وہ سکھاؤ. کاروبار پہ بیٹھیں گے تو 50 + 50 کتنا ہوتا ہے، 100 - 80 کتنا ہوتا ہے. یہ تو اس وقت سمجھ نہیں
آیا کہ یہ اتنی مشکل تعلیم کیوں ہے. پھر جب درس نظامی کیا تو وہاں بھی میں اپنے استاد صاحب سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنی مشکل بلاغت کی کتابیں اور پھر جناب منطق تو کبھی کبھی تو سمجھ ہی نہ آئے, پھر دوبارہ سوال کرو تو سمجھ آئے. لیکن پھر سمجھ آیا کہ جو ٹپکل تعلیم ہوتی ہے نا ایکچولی وہ کام نہیں آتی ضائف میں, لیکن وہ ذہن کے لگتا ہے دریچوں کو کھولتی ہے. آپ کو جب مشکل سوال حل کرنا آ جاتا ہے تو آپ کوئی سچویشن بھی حل کر سکتے ہیں, آپ گھر کا بھی کوئی مسئلہ حل کر لیں گے, آپ لوگوں میں کوئی ناچاکی ہوگی اس کو ہینڈل کر لیں گے, کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کا ذہن اس بڑے کام کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ ڈاکٹر کی جو اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں نا, یہ ڈاکٹر ہر چیز کو تھوڑی بہت مریض پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو مشکل چیزوں کو پڑھنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ زندگی میں بہت بڑی پیاری بات کہی, اس پر باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ پہ, کریٹیوٹی آف مائنڈ پہ. تو یہ مشکل علوم جیسے بتایا 30 علوم سیکھنے کے بعد انسان کا ذہن ہی ادھر پہنچ جاتا ہے کہ باقی چیزیں پھر اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حفظ کروانے میں جو آپ نے چند سال اپنے بچوں کو دیے معاذ اللہ وہ ضائع نہیں کیا. ایک تو ٹھیک ہے میں اب دنیاوی طور پہ سوال کر رہا ہوں, ورنہ تو مسلمان کو پتا ہے کہ ثواب تو ملا, یعنی اس کی انہینسمنٹ بھی ہوئی ہے, اس کی کوالٹی بڑھ گئی ہے, اس کا ذہانت بڑھ گئی ہے, اس کی سوچنے کا صلاحیت انداز بڑھ گیا. صحیح ہے. درس نظامی کے اندر اگر میں کہوں تو مینجمنٹ اسکل سکھائی جا رہی ہے, یعنی درس نظامی کے اندر پرابلم سالونگ سکھائی جا رہی ہے. یعنی یہ دنیا میں لوگ سیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ مینجمنٹ کے اندر پرابلم آ جائے تو سالو کیسے ہوگا. ہم درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ نے ملا جامی پڑھی, اس کے اندر جس طریقے سے ہاں تو وہی ایک ایک عبارت کی جو تفصیل اور پھر اس کے معاملات. ہاں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے اگر میں ایک چیز ایڈ کروں تو میتھس جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹس کے اسپیکٹ سے ان کی لاجیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایکسرسائزز بھی ڈیولپ کی جاتی ہیں, سبجیکٹس میں باقاعدہ اس طرح کی ویریشنس بھی ایڈ کی جاتی ہیں. تو یہ کنیکٹیوٹی بھی یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب آپ دوسرے علوم بھی اس طرح کے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ ان کے جو مائنڈ کو ہے وہ براڈن کرنے میں بھی اور انہیں وہ اپلائی کرنے میں فزیکل اپنی لائف میں بھی. تو جناب یہ 2 شعبہ جات پر بات ہوئی ہے. مدرسۃ المدینہ تو واقعی کتنے, اچھا 2,70,000 کے قریب اسٹوڈنٹ بتائے, تو ٹیچرز کتنے ہیں اور آپ کا جس کو عملہ کہتے ہیں مدنی عملہ کہتے ہیں اسٹاف کتنا ہے؟ ہمارا اسٹاف تقریباً آل اوور دا ورلڈ 10,000 پلس ہے. او باپ رے باپ, 10,000 کا تو صرف اسٹاف ہے, کیا بات ہے. اور یعنی اس میں ٹیچرز بھی ہیں اور دیگر اسٹاف بھی ملا کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ. اچھا چلے 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن آپ نے بنا دیے. ناظرہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. دس از اچیومنٹ, دس از امپیکٹ. سوسائٹی پر امپیکٹ دیکھیں کیسا ہے کہ 3 لاکھ ناظرہ پڑھنے والے بچے دے دیے, 1 لاکھ حافظ قرآن دے دیے. اب نہ جانے اس میں کتنے امام بن گئے, کتنے مفتی بن گئے, کتنے علماء بن گئے, اور کون کہاں کہاں دین کی خدمت کر رہا ہے. آج ان کے ساتھ ایک بڑے پیارے مدنی منع بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ منع کیوں آئے ہیں کمال ہے. مطلب ابھی وسعت کی بات ہو رہی تھی, ذہانت کی بات ہو رہی تھی. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا کرنے آئے؟ میں سمجھا تلاوت کریں گے. کہتے تلاوت تو کریں گے لیکن آپ جدھر سے کہیں گے ادھر سے کریں گے. یہ ہے حافظے کا امتحان. اچھا ہم نے کوئی ہم نے آپس میں طے نہیں کیا میں کون سی آیتیں پوچھوں گا. انہوں نے کہا جدھر سے بھی پوچھ لے. تو چلیں آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں. سب میں یہاں پہ ایک عرض اور کروں گا. جی اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے ماشاءاللہ, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. اس کی تفسیر میں 2 تفاسیر مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان میں تحریر فرمائی ہیں. جو آپ نے دوسری تفسیر لکھی ہے اس کی کچھ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے تحریر باقاعدہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے, اور اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جو قرآن پاک یاد کرنا شروع کرتا ہے, یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ اس انداز سے بچوں کو قرآن پاک یاد کروانے کے لیے کوشاں ہے کہ اگر ہم 2021 کی بات کریں تقریباً 684 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 12 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. کیا بات کر رہے ہیں, 1 سال 20 پارے صرف اور صرف 12 ماہ کے اندر یاد کیے. کتنے بچے؟ 684. 684. یہ 2 4 6 نہیں ہے, 684 بچے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر. اچھا میں نے سنا تھا اس سے بھی کم عرصے میں بھی حفظ کیا لوگوں. جی بالکل, یہ تو جو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی ہے یہ میں نے پورے سال کی بتائی ہے کہ ایک 12 ماہ کے اندر 1 سال کے اندر اتنوں نے کیا. اس کے اندر بعض 5 ماہ میں کرنے والے بھی ہیں, بعض 6 ماہ میں حفظ کرنے والے بھی ہیں, اور یہ باقاعدہ اس بات کا مظہر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا بات ہے میرے رب کے قرآن کی شان, اور اللہ پاک نے بچوں کو ذہانت بھی کیسی دی. ناظرین چلیں اس مدنی منع کی طرف جانے سے پہلے جنہوں نے بات کی ہے میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں کہ چند جھلکیاں ہیں کہ ان بچوں نے کتنی دیر میں قرآن پاک, کتنے مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا. آئیے دیکھیں اور ایمان تازہ کریں. اسی ماحول نے ادنا کو آملہ کر دیا, دیکھو اجالا
उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। अच्छा, अब हमारे पास मदनी मुन्ने हैं। हाफिज साहब, क्या नाम है आपका? उसैद रज़ा अत्तारी। उसैद रज़ा भाई। तो मैं आपसे कहीं से भी कुरान पाक में कोई आयत पढ़ लूं, आप उसके आगे वो आयत भी पढ़ देंगे और ये भी बताएंगे वो कुरान पाक के कौन से पारे में है, जी सूरत का नाम भी बताएंगे? जी। अरे वाह भाई वाह। चलें जनाब, तो मैंने अब कुरान शरीफ खोल लिया है और इनको नहीं पता मैंने कहाँ से पढ़ना है, तो मैं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, बड़ी खूबसूरत आयत याद आ गई, मैं उसका एक जुज़ी पढ़ देता हूँ, फिर पूरी आयत आप ही कर दें। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी शानदार आयत। मैं तो मशवरा दूंगा कि ये पहले बता देंगे कौन से पारे में है और सूरत कौन सी है, लेकिन आप इसको तफसीर सर कुरान सिरातुल जनान में ज़रूर इसकी तफसीर पढ़ें, ईमान ताज़ा हो जाएगा, जो तहवील क़िबला का इसमें ज़िक्र है। जी बेटा बताएं, कहाँ है ये आयत? पारा नंबर 2 सूरतुल बक़रा। चलें जनाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक और आयत पूछते हैं इनसे जी। हमारी फील्ड के अंदर ना ये जो शुरू के रुकुआत होते हैं ना, उनको आसान समझा जाता है। चलो आगे जाऊँ मैं, जो सुनने वाले वो कहेंगे आसान पूछा है। नहीं मैं आखिरी अच्छा, इनको पता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं कारी साहब तो नहीं हूँ, मैं तो कुरान शरीफ खोला और दूसरे पारे की हैं 16वां 23वां ये मुश्किल पारा कहलाता है। हर पारे का आखिरी पाव जो होता है ना वो उम्मन कच्चा होता है। चले भाई, ये बच्चों की मुश्किल, वो कहते हैं ना हमें अंदर की बात बता रहे हैं। चलो भाई, फिर हम चले जाते हैं आगे, बच्चों को थोड़ा सा और 16वां और 23वां ये पहली बार पता चला है मुझे। चले, एक पॉइंट है ये पॉइंट मिल गया। चले भाई, हाफिज साहब ने हाफिज साहब का बता दिया मामला। चले जनाब, क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्द व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्द व हुवस समीउल अलीम। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुव शाइर फलयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। सुब्हानअल्लाह, मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। माशाअल्लाह, सही भाई जनाब, बिल्कुल सही सुना दिया। अगली 2 आयतें भी सुना दी। अब पारा बताएं और सूरत बताएं। पारा नंबर 17 रुकू नंबर 1 सूरतुल अंबिया। जनाब 17वें पारे की सूरह अंबिया के आयत इन्होंने बता दी हमें। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और छोटा सा टेस्ट लेते हैं। और जनाब अब अगली आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर व मन युरसिलुर रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिहि अइलाहुम मअल्लाह तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून। क्या बात है जनाब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पारा बताएंगे और सूरत बताएं। पारा नंबर 20 रुकू नंबर 1 सूरतुन नम्ल। चलिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने सुना हमारे बच्चों का हफ्ज़ा भी। अल्लाह पाक तमाम बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिया उनको हाफिज़ कुरान बाकी भी रहना नसीब फरमाए, उनके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनाए। जो पढ़ रहे हैं अल्लाह उनके हाफ़ज़ों के भी मजबूत फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वन ऑफ़ द ह्यूज डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी। जब भी सुनते हैं मदरसा मदीना के बारे में दिल बहुत खुश होता है। अब बात करेंगे अगले शोबे की तरफ, दारुल मदीना। देखिए जनाब, आलिम बनाने वाला शोबा भी था
اور حافظ بنانے والا بھی شعبہ تھا، لیکن ایک معاشرے میں گیپ محسوس کیا جا رہا تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری جو یونیورسٹی ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے، وہاں جاتے ہیں تو نارملی دین سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اچھا دین کی طرف جاتے ہیں تو دنیاوی تعلیم کی طرف تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے معاملہ. تو لوگ کہتے ہیں یار ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ دین بھی سکھانا چاہتے ہیں. تو کوئی ایسے ادارے ملتے نہیں تھے جو یہ مرجر کے ساتھ اس گیپ کو کور کر کے اس معاشرے کو ایسے دیندار لوگ دیں جو دنیاوی طور پہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. دارالمدینہ کیسے کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، آئیے ایک ڈاکیومنٹری بتاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے نام سے ایک پودا لگایا جو اب درخت بن کر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول کے پروجیکٹس دنیا کے مختلف ممالک میں طلباء کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہیں. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے تحت دنیا کے 7 ممالک میں 185 اسکولز قائم ہو چکے ہیں. ان اسکولز میں 38,644 طلباء زیر تعلیم ہیں. پاکستان کے ساتھ اس وقت افریقہ، بنگلہ دیش، نیپال، جنوبی امریکہ اور برطانیہ میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول ایجوکیشن سسٹم کے اسکولز اس وقت کراچی تا خیبر 59 شہروں میں موجود ہیں، جن میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، حیدرآباد سمیت دوسرے شہر شامل ہیں. الحمدللہ حال ہی میں دارالمدینہ کالج کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. جناب آپ نے دیکھا کہ دارالمدینہ کس پیارے انداز میں خدمت کر رہا ہے. آئیے دارالمدینہ کی مجلس سے بات کرتے ہیں. اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے پورا ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ. پہلے ہم مدنی بھائی سے بات کریں گے. مدنی بھائی یہ بتائیے کہ اسکول تو بہت سارے ہیں اور گلی گلی اسکول کھلے ہوئے ہیں، اسکولوں کی اور تعلیمی اداروں کی کمی نہیں، تو پھر دارالمدینہ کیوں؟ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی اس وقت معاشرے کے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں اصلاح کا کام کر رہی ہے. ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے تو ہم اسکولز کو تو دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز یا کالجز اور یونیورسٹیز میں سے 16 ایئرس کی بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو لوگ پاس آؤٹ ہو کر نکلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایجوکیشن دی بھی جا رہی ہے. اس کانٹیکس میں جب ہم اینڈ رزلٹ کی طرف جاتے ہیں یا اینڈ رزلٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس اینڈ رزلٹ میں ہمیں وہاں تعلیم تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بھی سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. کرپشن اور دیگر جو اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال ہے یا بہت سی چیزیں ایسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے اسکولز ہی غلط ہوں، کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں جو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ دیگر بھی ٹریڈس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک گیپ تھا سوسائٹی میں. ہم نے دعوت اسلامی نے الحمدللہ سے دعوت اسلامی نے اسے فیل کیا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں تربیت بھی فراہم کرنی چاہیے. تو اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے نام سے 2011 میں، اور آج الحمدللہ عز وجل یہ ایک پورا دارالمدینہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے. ماشاءاللہ کتنی برانچز ہو گئی ہیں اب تک؟ اس وقت تک کی اگر ہم بات کریں تو دارالمدینہ کے جو پروجیکٹس اس کے آلموسٹ 185 اس کے تحت اسکولس ہمارے چل رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اور آلموسٹ 38,000 سے زائد جو بچے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، یعنی 38,000 فیملیز ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اسکولنگ کے کانٹیکٹ. ناظرین آپ ذرا سوچ رہے ہیں دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کی جو یوں سمجھے کہ ویٹ ہے، 1 لاکھ اسٹوڈنٹ جامعۃ المدینہ میں، 2,70,000 مدرسۃ المدینہ میں، اب 38,000، حالانکہ یہ بہت پرانا شعبہ نہیں ہے. 38,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں. اگر ان سب کو ملائیں تو یہ 4-4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں بات یہ کریں گے کہ واقعی یہ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ اب اسکول کالجز میں، سب میں نہیں کہتے لیکن اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ جناب ڈرگز تک کا بچے استعمال کرنے لگے ہیں، اور آج کل ڈر لگتا ہے اپنے بچوں کو بعض اداروں میں تو بھیجنے میں کہ پتہ نہیں بچے برے ماحول میں نہ چلے جائیں. تو کیا پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں اب جو اسکول میں بھیجے گا نا، مدرسے میں بھیجے گا تو وہ قرآن کی ظاہر ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے، جامعہ میں بھیجے گا تو اس کو لگتا ہے میرا بچہ اچھا عالم بن جائے. تو اسکول میں نارملی لوگ اس لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھی تعلیم ملے. ٹھیک ہے آپ دینی تعلیم تو سکھا ہی رہے ہوں گے، آپ دونوں ہی ماشاءاللہ امام داڑھی والے ہیں تو دعوت اسلامی اور اس کا امپیکٹ تو ہوگا، لیکن دنیاوی تعلیم میں آپ کیا سکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ بھائی اسٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے تعلیم کا، یا مدرسہ ہی ہے؟ جی اس میں عرض کروں کہ فار ایگزامپل پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہم پاکستان کا جو نیشنل کریکولم ہے
اس کے تحت ہمارا پورا دارالمدینہ کا کریکلم ڈیولپ ہوا ہے. ریسنٹلی سنگل نیشنل کریکلم لانچ کیا گیا تو اس کے مطابق ہم نے اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیسیکلی پری پرائمری سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ 2 سال اور 8 مہینے کے بچے کو اچھا بچے کو لیتے ہیں اور اسے وہاں سے جو ہے اس کے ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. اس وقت آ کے روتا ہی ہوگا صرف. جی اس کی پوری یعنی کہ اس کا پورا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. میں اگر یوں عرض کروں کہ انٹرنیشنلی بھی اس پر کام ہو رہا ہے, بہت سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکولز ہیں. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو پاکستان میں باقاعدہ اس کا ایک پورا ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, اسے ECE کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا باقاعدہ ایک کریکلم ہے. اس کے کانٹیکس میں اس پری اسکول پر پورا یعنی کہ کلاس 1 سے پہلے کے جو 3 ایئرز ہیں, پری نرسری اینڈ KG, اس کانٹیکس میں باقاعدہ اس کے کریکلم کے تحت ہمارے پاس اس کی بکس بھی ڈیولپ الحمدللہ دارالمدینہ کی اپنی بکس ڈیولپ ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ وہ جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں جن میں مونٹیسری مٹیریل شامل ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں. چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. جی. یا ایک سوال ذہن میں مجھے خود بھی یہ سوال ذہن میں تھا, چلیں آج موقع مل گیا پروگرام میں پوچھ لیتا ہوں. یار اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں لیتے ہیں؟ ویسے ہی دارالمدینہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, 4تھی 5ویں جماعت سے شروع کر دیں, بچے پیچھے سے کہیں سے پڑھ کے آ جائے, تو یہ دارالمدینہ کیوں اتنے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے؟ دیکھیں بچوں کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں نا تو کسی بھی بچے کے حوالے سے بہت سے نا معاشرے میں ایک یوں سمجھ لیجیے کہ مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بچہ فوم کی طرح ہے, ایک اس میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ جذب کر لے گا. مختلف ایگزامپلز دی جاتی ہیں, لیکن جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ابھی ریسنٹ ریسرچز ہیں, اس میں سب سے اچھی ایگزامپل بچے کے بارے میں دی جاتی ہے پودے سے دی جاتی ہے کہ جس طرح پودے کو بڑھنے کے لیے رائٹ جو ہے وہ سن لائٹ کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, رائٹ سوئل کی ضرورت ہے. اگر اس میں ڈسبیلنس کر دیا گیا تو اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوگی. سیم ہم چھوٹے بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایجوکیشن کے کانٹیکس میں بھی, اور اس کو جو آگے چل کر لائف اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے اس کانٹیکس میں, اسٹارٹ سے ہی ارلی چائلڈہڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اسٹارٹنگ ایئرس پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹنگ ایئرس میں اچھی کر لی اور اسے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیا, اٹ ول امپیکٹ آل اوور ہز لائف, یعنی کہ پوری لائف پر اس کا امپیکٹ. بنیاد اچھی ہوگی تو عمارت اچھی ہوگی. ہم بعض اوقات کہتے ہیں بچہ ہے بعد میں سنبھال لیں گے, بعد میں سدھار لیں گے. جو پودا ہے نا وہ واقعی مولڈ بھی ہو جاتا ہے, جب وہ درخت بن جائے گا تو پھر وہ ہلتا بھی نہیں ہے. پھر بعض اوقات اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, اور یہ بات ہم سب کو یہ تو کرتے ہیں اسکول کے لیے, ہمیں بھی سمجھنی ہے کہ اگر اپنے بچے کی ہمیں بھی تربیت کرنی ہے نا تو وہ چائلڈہڈ میں ہی کرنی ہے, بعد میں جا کے بچہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے. تو اچھا اس لیے آپ چھوٹی جماعت سے لے کے چل رہے ہیں. آپ نے کیریکولم کی بات کی تو کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہے؟ مطلب میں دوبارہ ایک عوامی نمائندہ بن کے کہ یار بڑے بڑے اسکول ہیں اور لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کریں, تو پھر آپ کے پاس کیوں بھیجے بھائی؟ جی دیکھیے میں ریسنٹ ایگزامپل سے اسٹارٹ لوں گا کہ ہمارا الحمدللہ اسٹارٹ سے ہی جو نیشنل کریکلم جس بھی کنٹری میں دارالمدینہ قائم ہے اس کنٹری کے کریکلم سے ہماری جو ہے نا وہ پوری سسٹم جو ہے وہ الائنڈ ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کا سلیبس ہوتا ہے, جی جو گورنمنٹ کا جو لیگلی بھی وی آر باؤنڈ ٹو فالو دا نیشنل کریکلم آف دیٹ کنٹری. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ہم نیشنل کریکلم کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. ریسنٹلی سنگل نیشنل کریکلم کا انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ لانچ ہوا جسے ہم یکساں قومی نصاب بھی کہتے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا کیریکولم شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو نصاب اس کو نصاب کے کانٹیکس میں. تو اب دارالمدینہ کے لیے بھی کمپلائی کرنا ضروری ہوا. الحمدللہ دارالمدینہ کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس. اس کے تحت ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں, پیڈاگوجی کے ماہرین ہیں, وہ بکس ڈیولپمنٹ پر تقریباً پچھلے 8-10 سالوں سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ دارالمدینہ نے سنگل نیشنل کریکلم کو جیسے اس کی کمپلائنس ہے تو ہم نے بھی اس کے مطابق بکس ڈیولپ کرنا شروع کی. بڑے بڑے پبلشرز ایسے ہماری نالج میں بھی آئے کہ جنہوں نے ورکنگ کی لیکن ان کی بکس جو وہاں پر اتھارٹی ہے پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے قائم کی بکس چیکنگ کے کانٹیکس میں تو وہاں سے ریجیکٹ ہو گئیں. اچھا ایسا بھی ہوا پبلشرز کا کہ ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئی, 2 دفعہ ریجیکٹ ہوئی, ان کو پبلشر پر بین لگ گیا. لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً جتنی بھی کتابیں دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کی طرف سے سنگل نیشنل کریکلم کے کانٹیکس میں بنا کر بھیجی گئیں تقریباً تمام کی تمام ہی وہاں سے اپروو ہو گئیں. ویری گڈ. لیکن مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کتابیں آپ کی بڑی اچھی ہیں بھائی, آپ کتابیں پاس کروا لیتے ہو, لیکن میں اگر ایک بچے کا والد ہوں تو میرے بچے کی تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا وہ کیا ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول کے برابر ہوگا؟ اچھا اس میں 2 طرح سے آپ کے ساتھ کویسچن کا آنسر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پری اسکول سے لے کر ہمارا جو پورا سسٹم ہے ہم میٹرک سسٹم فالو کر رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے.
تو ایکسٹرنل ایویلیوشن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی اگر آپ کو کوالٹی کو چیک کرنا ہو تو ابھی آپ خود تو ایگزام لے رہے ہیں, اس میں تو آپ کے ریزلٹس آپ خود جو بنا باہر رہے آپ نے ہیں, گورنمنٹ کے ایگزام دیے, ہاں ایکسٹرنلی آپ بتائیے کہ کیا ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس وقت میں عرض کروں 2016 میں پہلا بیچ دارالمدینہ کا اپیئر ہوا تھا بورڈ ایگزامینیشن میں, ٹھیک ہے, اور اب تک تقریباً مور دین 1000 اسٹوڈنٹس بورڈ ایگزامینیشن میں میٹریکولیشن کے اسٹوڈنٹس اپیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مور دین 45% اسٹوڈنٹس ہمارے A1 اینڈ A گریڈس میں بورڈ ایگزام 45%. جی او جناب, یہ تو واقعی ریسنٹ جو پچھلے ایئر کا رزلٹ ہے اس میں ہمارے 57% اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا A1 اینڈ A گریڈ آیا تھا. 45 سے آپ 57% پر پہنچ چکے ہیں, کیا بات ہے, زندہ باد بھائی. اچھا چلیے دنیاوی تعلیم پر تو کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ایک دو تین کی پوائنٹس تھے. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم جو ہے اس کے جو میٹرک کے کیمپسز ہیں وہ اپنے اپنے شہروں کے ریلیونٹ میٹرک بورڈ سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ کراچی بورڈ, حیدرآباد بورڈ, فیصل آباد بورڈ, ملتان بورڈ, لاہور بورڈ اور سرگودا بورڈ, ٹھیک ہے, ان سے تو تھے ہی. ریسنٹلی پچھلے ہی سال الحمدللہ ہم فیڈرل بورڈ سے بھی ایفیلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کی کوالٹی ہے, آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں اور آپ کو ایفیلیشن بھی دے رہے ہیں. چلیں جناب, تعلیمی معیار آپ نے دیکھ لیا, اور یہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک اسکول یا ایک ادارے کے 57% بچے اگر A اور A+ لے رہے ہیں تو اٹ مینز تعلیمی معیار تو بڑا مضبوط ہے. لیکن جناب اگر صرف تعلیمی معیار میں ہی پڑھانا ہوتا تو میں اپنے بچے کو کسی اور اسکول میں بھیج دیتا, دارالمدینہ کیوں؟ تو وہ ظاہر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا بچہ دیندار بھی بنے, اس کی اچھی تربیت بھی ہو. تعلیم پر تو ہمیں مدنی بھائی نے بتا دیا, اب آپ بتائیں کہ تربیت کا کیا نظام ہے؟ جیسا کہ ہمارے مدنی رضا بھائی نے بتایا کہ کریکولم جو ہے ہم 70 بکس جو ہیں اس دفعہ ڈیولپ کر چکے ہیں. سب سے پہلا ہمارا جو کریکولم ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے کریکٹر بلڈنگ سے. ٹھیک ہے, یعنی اسلامک ویلیوز, مورل ویلیوز, سوشل ویلیوز, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہم نے انٹیگریٹ کی. پھر نیکسٹ جو ہے وہ الحمدللہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کی جو خصوصیت ہے یا بولیں خصوصیات ہیں, اس میں سے جو ایسی خصوصیت ہے جو اس کو نمایاں کرتی ہے, سبحان اللہ, وہ ہے کریکٹر بلڈنگ. ٹھیک ہے, کریکٹر بلڈنگ میں یہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اس پر کام ہوتا ہے, اور کریکٹر بلڈنگ کے باقاعدہ SLOs اور آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں کہ کس عمر کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کا 13 سالہ شخصیت سازی کا نصاب موجود ہے, اور اس کی ویکلی تھیم موجود ہے. یعنی ایک دن کا نہیں ہے, یعنی ایک دن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نقش نہیں ہو پاتا بچے پر. ٹھیک ہے, ہم ویکلی جو ہے ورکنگ کرتے ہیں, اس کے اندر اسلامک ویلیوز بھی ہے, مورل ویلیوز بھی ہے, سوشل بھی ہے, اور ایموشنل بھی ویلیوز بھی ہے. چلے میں تھوڑا سا مثال کے ذریعے سمجھانا. اب آپ ویکلی آپ نے کریکٹر بلڈنگ کا نصاب بنا, ایک بچہ ہے پہلی کلاس میں مثال کے طور پر, اس کا ایک ویک میں کیا ہوگا, کوئی ایک دو تھیمز بتائیں. جی, اب جیسے مثال کے طور پر سلام کرنا ہے, یہ سلام کی ہم نے تھیم بنا دی. ٹھیک ہے, اب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے, آپ نے جو ہے اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے, چھوٹوں کو سلام کرنا ہے. یہ پورے ہفتے میں سلام کرنے پر تربیت ہوتی رہے گی. کلاس میں انٹر ہونا ہے تو سلام کرنا ہے. یعنی دیکھیں جو بھی شخصیت سازی میں آبجیکٹیو ہیں اس کے مطابق پوری تربیت جو ہے, یعنی اس کا پورا ایک الحمدللہ ایک, یعنی وہ کلاس میں بھی آئے گا تو اس کو چیزیں بھی اس طرح کی نظر آ رہی ہوں گی کہ اس کے ذہن میں جو نقش ہو رہا ہے. اچھا, اور ایک خوشی کی بات ہے جی کہ یہ صرف بچوں تک محدود نہیں ہے. دیکھیں تربیت جو ہے نا وہ ٹرائنگل ہے, واہ, پیرنٹس کا, ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا. ٹھیک ہے, یہ جب تینوں ملتے ہیں نا تب ریزلٹ ملتا ہے. واہ. اور اگر فار ایگزامپل ہم تو بہت اچھی چیزیں دیں اور گھر پر جا کر اس کو وہی ماحول ملے تو شاید وہ رنگ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ ویکلی جو ہم اسکول میں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو فرائیڈے میسج کے نام پر پیرنٹس کے لیے ایک میسج, وہ ہفتہ بھی ایسا گزارے ہیں کہ اس ہفتے ہم نے اس موضوع پر آپ کے بچوں کی تربیت کی ہے, آپ گھر پر اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں اس ٹاپک پر. دوسرے لفظوں میں یہ ہوا فیملی کی بھی تربیت ہو رہی ہے نا. ہو سکتا ہے کئی دونوں بچے دارالمدینہ میں ہیں, جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہی, اور آپ دیکھتے ہیں بچوں میں فرق آ رہا ہے. مجھے میسج آیا ہوا ہے بچوں کا کہ آپ گھر کب آئیں گے. ہاں, یعنی روٹین سے ہٹ کر ہی ہے نا ایک طریقے سے, کہ مطلب یعنی بچوں کا یعنی والدین کا خیال رکھنا کب آئیں گے. اور اب جیسے فادر ڈے آیا, مدر ڈے جو آتا ہے جیسے, اس میں مطلب باقاعدہ پیپر پہ والد کے لیے کچھ لکھنا, پھر وہ شرعی تقاضوں کے مطابق فادر ڈے بنانا, اس کو قرآن و حدیث والد کا ادب کیا ہے. یہاں پر تو انداز ہی چاہیے. یعنی دیکھیں یہ جو میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا, تربیت جو ہے ایک کورس تو ہے, لیکن دیکھیں تربیت یا ہمارے تعلیم کے اعتبار سے مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی تعلیم و تربیت
کہ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے کچھ ایونٹس بھی ہم نے منعقد کرے. اچھا اگر تعلیم کی بات کریں تو ہم کلر ڈے, فروٹ ڈے, فادر ڈے, مدر ڈے. اب اس میں یہ نہیں ہے, فادر کی اہمیت بیان ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, مدر کی اہمیت, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک دن فادر ڈے یا مدر نہیں منانا, پورا سال ہی ماں باپ کا صحیح ہے. اسی طریقے سے جو ان دنوں میں مسکنسیپشن ہے وہ بھی کلیئر کیے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ, ہاتھ چومنا, ماشاءاللہ, والد کا ہاتھ چومنا اور سلام. جی اس طرح سے ماشاءاللہ مدنی بھائی نے کچھ اس کو ڈسکرائب کیا. چونکہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ملک کے, پاکستان کے بھی کئی ایسے علاقوں میں, ایسی جگہوں پہ موجود ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہوتی ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے مدارس المدینہ پہاڑوں کے پیچھے بھی ہیں, پہاڑوں کے اوپر بھی ہیں, سمندر کے بیچ پہ بھی ہیں, تو دریا کے پاس بھی ہیں, دریا کے کنارے بھی ہیں. یعنی اس طرح الحمدللہ اب سمندر کے اندر اور غاروں میں کھولنا باقی ہے. کیا بات ہے, اللہ نے چاہا تو یہ بھی مدینہ بھی ہے. اچھا, اس میں چونکہ جب سے ہم نے یہ اسکولنگ کا نظام شروع کیا نا, اللہ پاک کی رحمت ہے کہ آج چونکہ ہمارے دعوت اسلامی کے تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں, تو الحمدللہ ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں ہم ان سے خصوصیت کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اس میں ایک بات مزید عرض کروں گا کہ ہم نے چونکہ اب ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز کے بچے آتے ہیں نا, بعض اوقات جیسے میں نے مختلف ایریاز کی بات کی, ہر جگہ والدین کو سہولیات نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اسکول پڑھا سکیں. تو جب ہم نے اسکولنگ کا سلسلہ شروع کیا تو ہمیں بہت سارے ہرڈل سامنے آنا شروع ہوئے نا. الحمدللہ دارالمدینہ کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے, ان کے ساتھ ہمارا مشورہ ہوا, اور الحمدللہ ہمیں باقاعدہ دارالمدینہ کی جو ٹیم ہے انہوں نے ہمیں باقاعدہ بکس ڈیزائن کر کے دی ہیں. یعنی بکس پرائمر سیریز, الحمدللہ پرائمر سیریز ہمیں اس سال ڈیزائن کر کے دے دی ہے کہ وہ بچہ کہ جس نے پری نرسری کے جی نہیں پڑھی ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, ہم بچے کو وہ ایک بک پڑھا دیں, بچہ 1 پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی فاسٹ ٹریک ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے الحمدللہ ہم نے مدرسۃ المدینہ الحمدللہ کہ وہ گیپ. اچھا, پھر میری اپنی بیٹی پڑھتی ہے دارالمدینہ میں, الحمدللہ رب العالمین, 3 سال اس کی ایج ہے. الحمدللہ چونکہ انہوں نے جو مدنی قاعدہ پڑھانا ہے, نادرہ پڑھانا ہے, انہوں نے ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھایا. الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے طریقہ کار کے مطابق وہ 3 سال کی بچی بھی الحمدللہ درست طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہی ہے. الحمدللہ ایک ہی گلشن کے چونکہ پھول ہیں تو ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور خوشبو بھی مہک رہی ہے. باتیں واقعی بہت ساری ہیں, مگر میرے پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو گیا. مجھے دارالمدینہ کے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ چھوٹی سی جھلک دکھانی ہے, ورنہ تو ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں دارالمدینہ کے پاس جو بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں یہاں ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ چیز کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ 2 ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ہمارے فی سبیل اللہ ہیں, وداؤٹ فیس ہیں. دارالمدینہ کو ہم فیس کے ساتھ چلاتے ہیں. میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ دعوت اسلامی کی شریعت پر جو نظر ہے, شرعی تقاضوں پر جو نظر ہے, ہم نے جب دارالمدینہ شروع کیا تھا ناظرین تو وہ وداؤٹ فیس تھا جب سٹارٹ لیا تھا. مگر پھر ہماری رہنمائی ہوئی کہ چونکہ یہ دنیاوی تعلیم اس میں اغلب ہے, زیادہ ہے, میجورٹی ظاہر اگر یہ دینی تعلیم ہی زیادہ ہوگی تو پھر مدرسۃ المدینہ تھا ہمارے پاس, تو ہمیں تو ظاہر دنیاوی تعلیم دینی تھی مگر شرعی باؤنڈریز کے اندر, اور اس کے اندر ٹچ بھی ہو دین کا. تو پھر ہمارے دارالفتاء اہل سنت نے, ہمارے شریعہ ایڈوائزری جو بورڈ ہے اس نے بتایا کہ بھئی یہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکے گی. اگر آپ فری پڑھائیں گے تو یہ سارے پیسے آپ کو نفلی صدقات سے دینے ہوں گے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کتنے نفلی صدقات لوگ دیتے ہیں. زکوٰۃ تو چلے پھر مل جاتی ہے, تو پھر جب زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکے گی, مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں تو شرعی جو احکام ہے اس کے مطابق اس کو پورا کر کے زکوٰۃ کی رقم یا یوز کر لیتے ہیں. تو پھر ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ بادل ناخواستہ, اپنے ڈیفیکلٹ ڈیسیشن تھا, ہم نے پھر اس کو فیس پہ لیا. مگر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یار دارالمدینہ میں فیس کیوں ہے, دعوت اسلامی تو فی سبیل اللہ بہت سارے کام کرتی ہے. تو بھائی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا, اگر اب آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو 38,000 بچوں کا کیا پرابلم تھا. پرابلم کیا تھی وہ میں نے آج آپ کو ڈکلیئر کی ہے. اور پھر ہم نے اب بھی, کچھ لوگ اس کی فیس پر بھی کلام کرتے ہیں کہ فیس زیادہ ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں دارالمدینہ اب بھی شاید 100% اپنے پیسے پورے نہیں کرتا. دارالمدینہ ہر مہینے لاس میں ہی جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کرائے کی عمارتیں ہیں, اخراجات بڑھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم کمانے کے لیے ہم نے دارالمدینہ نہیں کھولا ہے. اور اگر دارالمدینہ کو کبھی جا کے کچھ بچت ہو بھی گئی تو ظاہر دارالمدینہ اور بھی تو بنانے, ان کو تو اور برانچز کھولنی ہے, اس کا خرچہ کرنا ہے. تو یہ میں آج اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. اور اس میں آپ کو یہ بھی خوبصورتی نظر آئے گی کہ ان تمام ڈیسیشنز کے پیچھے پہلے شریعت ہے. آپ کا چندہ ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے یوز کریں, ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو یہ امید ہے کہ اس بات کو بھی آپ پازیٹیولی لیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اسٹوڈنٹ کی طرف. دارالمدینہ کے ان کی ایک چھوٹی سی اسپیچ ہے, اور وہ اسپیچ میں بھی میسج ہے, ان کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے چلتے ہیں. السلام علیکم everyone. My name is Abdul Rafi and I am a student of Darul Madina, Clifton DHS. Today I am going to talk about need of green space in Pakistan. Pakistan lacks green space
Particularly, urban areas are devoid of the sufficient number of trees. There are many reasons of lacks of green space in Pakistan: the rapid growth of population, urbanization that need living space, roads, infrastructure development, and industrialization that demand for the land for cultivation. All these together have caused the destruction of trees and forests throughout Pakistan, and particularly urban areas. Apart from this, we as individuals are responsible for it. We cut down trees to expand and build our houses. Instead, we should avoid cutting down trees. I request everyone to avoid cutting down trees and grow more plants. Grow a plant and make it a tree. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जनाब ये बात भी हो गई। मैं इन तमाम तीनों शोबाजात के इस्लामी भाइयों से इजाज़त लेने से पहले एक सवाल थोड़ा सा मज़ीद कर लेता हूँ। जनाब दारुल मदीना देखा, बच्चों की क्वालिटी देखी, मगर हमने अपने बच्चे को सिर्फ मैट्रिक तक तो नहीं पढ़ाना ना, आपका आगे भी कोई प्लान है कि नहीं है? आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना कॉलेज का आगाज़ हो चुका है। अरे वाह! हमारा पहला कॉलेज फैसलाबाद में कायम हो चुका है और इसके इंशाल्लाह सितंबर में ही क्लासेस का आगाज़। ग्रेट न्यूज़, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ माशाल्लाह। फिर और भी शहरों में खोलने का इरादा है? इंशाल्लाह इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, मज़ीद सिटीज़ की तरफ भी बढ़ना है इंशाल्लाह। जो आगे इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी भी आने वाले अरसे में इंशाल्लाह ताला लॉन्च। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, आप जो है वो आगे ब्रांचेज और उन चीज़ों का इंतजाम भी करते जा रहे हैं। तो ये जो कॉलेज है, यहाँ हॉस्टल भी है या सिर्फ फैसलाबाद के रहने वाले बच्चों के लिए? फिलहाल फैसलाबाद के रहने वाले बच्चों। मुझे ये मैसेज आया था, भाई हम भी अपने बच्चों को शिफ्ट करना चाहते हैं कॉलेज में, तो अभी फिलहाल मतलब जज्बाती वाबस्तगी तो ऐसी है ना। मुझे अच्छी तरह याद है यूके में जब दारुल मदीना खुला तो यूरोप से लोग फैमिलियाँ लेके शिफ्ट हो गए यूके में, यानी मुल्क बदल लेते कि यार हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाए। तो बहरहाल नाजरीन, वाकई ये तीनों शोबे वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ दावत इस्लामी, और खिदमात कितनी बड़ी हैं और डिपार्टमेंट्स कितने बड़े। उम्मीद है आपने आज खुशबू महसूस की होगी, इल्म की रोशनी किस तरह दावत इस्लामी फैला रही है, उम्मत की खिदमत किस तरह कर रही है। फिर क्यों ना दावत इस्लामी का साथ दें, अपने बच्चों को इन तीनों में से किसी डिपार्टमेंट में ज़रूर दाखिल कीजिएगा। फ़र्क आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, और उनकी बेहतरीन तरबियत होगी। अल्लाह करीम हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारी पूरी फैमिली को इल्म की रोशनी अता फरमाए, इल्म के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अगले प्रोग्राम में कुछ और शोबाजात दावत इस्लामी के लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे